وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، چیر پھاڑ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں. دیکھیں آج 15 تاریخ ہوگی، پہلے کہا گیا تھا کہ 10 اپریل کو رجسٹریشن ہوگی. ارے بابا یہ تو آپ کو مارچ کے اندر پروسیس مکمل کر لینا چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا، آپ یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کوئی کسی کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہے. اگر آپ کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ کسان خوش ہے، اور اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو گندم سرپلس ہوگی اس کا مستقبل کیا ہوگا. میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست کروں گا کہ محترمہ آپ مہربانی کیجئے، کسانوں پہ احسان کیجئے کہ جی ہم گندم نہیں خرید کریں گے. پھر کہا گیا کہ ہم خرید کریں گے، اور پھر اسی طرح ہی رجسٹریشن کا جو ہے وہ پروسیس شروع کیا گیا آن لائن. جناب جو ہے وہ جناب چلا، وہ ٹائم بائی کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم، میں ہوں سید محمود بخاری، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پیارا کسان. پیارا کسان اس وقت گندم کی جو پنجاب حکومت کی پالیسی ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آئے روز اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے، اور آئے روز جو ہے وہ ایک نیا میسج پاس آن کیا جاتا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، تو وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اس میں اب صورتحال جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پنجاب کے اندر خاص طور پہ وہ اضلاع جو سندھ کے ساتھ ہیں، وہ اس کے اندر 15 دنوں سے جو ہے وہ گندم کی کٹائی اور ان کی تھریشنگ شروع ہو چکی ہے. دانہ نکل آتا ہے، جب دانہ نکلتا ہے تو پھر اس کو پر لگ جاتے ہیں. مگر ہماری حکومتیں ہیں کہ وہ پالیسیاں جو ہے وہ اس وقت بناتی ہیں جب جو ہے وہ کسان سے وہ اناج نکل جاتا ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا، ابھی آپ دیکھیں کہ ایک رپورٹ ہے جو ایکسپریس نیوز پہ آئی ہے، اور رضوان آصف اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ذرا پہلے وہ سن لیجیے. پنجاب میں گندم خریداری کے لیے کسانوں کی رجسٹریشن کا آغاز. محکمہ خوراک پنجاب کے پورٹل پر پہلے گھنٹے میں 100 سے زائد کسانوں کی رجسٹریشن. پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی سے آن لائن تصدیق بھی جاری. گندم خریداری کے لیے کمرشل بینکوں کی جانب سے 20 تا 30% کیش مارجن کی شرط ختم کر دی گئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رضوان آصف سے. جی رضوان بتائیے گا. جی پنجاب میں آج سے گندم خریداری کے لیے کسانوں کی رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے گھنٹے میں 100 سے زائد کسانوں نے آن لائن رجسٹریشن کروائی ہے، جبکہ ان کی جو تصدیق کا عمل ہے وہ بھی پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی نے آن لائن جو ہے شروع کر دیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی زیر صدارت ایک بڑا اجلاس ہوا ہے گندم خریداری کے حوالے سے، جس میں گندم خریداری کے لیے کمرشل بینکوں کی جانب سے 20 تا 30% کیش مارجن کی شرط ختم کر دی گئی ہے. اور اسٹیٹ بینک نے احکامات جاری کیے ہیں. کمرشل بینک جو ہے منظور شدہ نجی خریدار یعنی کہ ایگریگیٹر سے زیادہ 10% کیش مارجن لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسی اجلاس میں ڈی جی فوڈ پنجاب نے یہ بھی بتایا ہے کہ کمرشل بینکوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے ٹرائی پارٹی معاہدے میں پنجاب حکومت نے ترمیم کر دی ہے، جبکہ کسانوں سے گندم خریداری کرنے والے ایگریگیٹرز کو مجموعی طور پر 560 روپے فی من کا گارنٹیڈ منافع دیا جائے گا. اور ریلیز سیزن میں گندم قیمتوں میں کمی کی صورت میں پنجاب حکومت جو ہے وہ تمام مالی بوجھ برداشت کرے گی. بینکوں کا رسک نہیں ہوگا. جی آپ نے سنا کہ وہ یہ یعنی کل جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے جو تحفظات تھے جو ایگریگیٹرز کے ان کو دور جو ہے وہ کیا ہے، اور ایگریگیٹر کو 560 روپے جو نفع کے لیے وہ کہا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہمیں یہ نوید سنائی گئی تھی کہ 35 کمپنیاں ہیں، اور 35 کمپنیاں جو ہے وہ انہوں نے بڈ دے دی ہے، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اس میں سے بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ بھاگ گئی ہیں، اور باقی رہ گئی ہیں 10 یا 11 کمپنی. اور اب جو ہے وہ ان کے درمیان بھی جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک جو ہے وہ اعتماد کا فقدان ہے. اور یہ آج جو خبر میڈیا نے دی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے 6 ارب روپے کا جو باردانہ جو ہے
وہ کسان کو فری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر دیں آپ کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کاشتکاروں کو 6 ارب روپے کا مفت باردانہ دینے کا اعلان۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور محمد الیاس سے۔ جی محمد الیاس، کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو فیصلہ کیا اس میں اعلان کیا کہ 6 ارب روپے کا جو گندم کاشتکاروں کو باردانہ وہی فراہم کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو رجسٹرڈ ہیں ان جو کاشتکاروں کو یہ باردانہ دیا جائے گا۔ اور اس کے لیے جو اجلاس ہوا اس میں مزید یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ 3,500 فی من کے حساب سے جو ہے کسانوں سے گندم کی خریداری کی جائے گی، اور کسان کارڈ ہولڈر کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خرید لی جائے گی ان سے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو 10 بورے وہ دیے جائیں گے پر ایکڑ جو ہے، اور پر ایکڑ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک 3500 روپیہ مقرر کر دیا تو وہ سب کے لیے بائنڈنگ ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو گندم کا معاملہ ہے یہ باقی اجناس سے مختلف ہے۔ یہ گندم جو ہے وہ آپ اسٹریٹجک جو ریزرو ہیں وہ ہر ملک اپنے پاس رکھتا ہے، تو آپ کو IMF تو کوئی پابندی نہیں لگائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو آئے دن کوئی نہ کوئی اس کے اندر تبدیلی لا رہے ہیں، اور گندم ہے کہ وہ نکلتی جا رہی ہے اور وہ کسان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، جا رہی ہے، مافیاز کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ ہم یہ شور مچا رہے ہیں، اور ہمارے وہاں بیوروکریٹس روزانہ ہی جو ہے نا وہ ایک لمبی ٹیبل سجاتے ہیں اور وہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ میٹنگز کرتی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا یہ مناسب ہے؟ مناسب تو یہ تھا محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کہ 2 سال پہلے یہ ایشو چل رہا تھا جب آپ نے گندم لینے سے انکار کیا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس وقت وزیر خوراک جو ہے وہ بلال یاسین صاحب تھے، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ جی ہم گندم نہیں خرید کریں گے، پھر کہا گیا کہ ہم خرید کریں گے، اور پھر اسی طرح ہی رجسٹریشن کا جو ہے وہ پروسیس شروع کیا گیا آن لائن جناب، جو ہے وہ جناب چلا، وہ ٹائم بائی کیا، اور جناب سارا کچھ جب ہو گیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ کسان سے جو ہے 1800 اور 2000 میں گندم جو ہے وہ آپ نے مافیاز کے سپورٹ کر دی۔ اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ہے وہ آپ ایک نوٹیفیکیشن آپ کو نکالنا چاہیے، اور وہ نوٹیفیکیشن اسی طرح کا ہو کہ جس طرح سے آپ نے نکالا تھا کہ 2800 روپے سے جو اوپر خرید کرے گا اس کے اوپر FIR ہوگی۔ آپ نے یہ بات کہی کہ جی روٹی جو ہے اس پہ تو آپ بہت سٹرکٹ ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ۔ میری یہ بڑی ہی ادب سے گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کسان کو مل کیا رہا ہے۔ آپ یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب میڈیا میں بیٹھ کے کہا جاتا ہے کہ کسانوں کا جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور یہ خبریں چلائی جاتی ہیں، اور ہمارا میڈیا کے جو ماشاءاللہ سے کچھ جو نمائندگان ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کسان اس پہ بڑا جو ہے مطمئن ہے۔ مجھے بتائیں کہ میری جو گندم ہے اگر میں ایوریج لگاؤں کہ 40 من ہے تو اس ایکڑ میں 10 من، یہ سب کسان نہیں جن کا کسان کارڈ جو بنا ہوا ہے، سارے ذمہ داروں کا کسان کارڈ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کو 10 من آپ خرید کر لیں گے، باقی جو 30 من ہے وہ کہاں پہ لے کے جائے گا؟ آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، چیر پھاڑ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 2900 روپے میں گندم خرید ہو رہی ہے، اور جناب حکومت ہمیں یہ نوید سنا رہی ہے اور یہ جناب خبریں میڈیا میں چلوا رہی ہے کہ جناب آج دیکھیں، آج 15 تاریخ ہوگی، پہلے کہا گیا تھا کہ 10 اپریل کو رجسٹریشن ہوگی،
ارے بابا یہ تو آپ کو مارچ کے اندر پروسیس مکمل کر لینا چاہیے تھا. اسی بات سے جو ہے وہ ہماری بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹائم بائی کر رہی ہے اپنا کہ بھئی جو گندم ہے وہ کسان رکھ تو نہیں سکتا, اس کی اپنی ضروریات ہیں. اور اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو گندم سرپلس ہوگی اس کا مستقبل کیا ہوگا. میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست کروں گا کہ محترمہ آپ مہربانی کیجئے, کسانوں پہ احسان کیجئے. ایک تو جو وہ ڈیزل ہے اس کے آپ دیکھیں نا, آپ یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کوئی کسی کسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی خوش نہیں ہے. اگر آپ یہ کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ کسان خوش ہے, میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, میں باعث نہیں ہوں, میں تو کسانوں کا مقدمہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, حکومتوں کی خدمت میں. اور جو ہے وہ کسان کو فائدہ تب ہوگا جب آپ اس کو ریٹ دیں گی. آپ یہ جو لالی پاپ ہے یا جو آپ ٹافی منہ میں ایک ٹھونس دیتی ہیں, اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر 60 لاکھ کسان ہے تو اس میں کوئی 1 لاکھ یا 2 لاکھ کو مل جائے تو میں نہیں کہتا, مگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ڈیزل بڑا ہے اس سے آج میں نے اپنی گندم جو ہے وہ نکلوائی ہے, اور اس میں جو ہے وہ پہلے میں پچھلے سال میں نے جو ہے وہ 6 من دیا تھا, اب جو ہے وہ 100 من کے پیچھے اب وہ 8 من اس نے مجھ سے لیا ہے, کہیں پہ 9 من لے رہے ہیں جو ہے 100 من کے پیچھے. آپ مجھے بتائیں کہ کہاں جائے کسان. اچھا اس کی جو کٹائی ہے وہ بڑھ گئی ہے, تو آپ جو ہے اس میں ایک تو ریٹس بڑھائیں. ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ ہمارے جو ڈی جی ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر اس کے اثرات نیچے تک نہیں جا رہے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے اعلانات کر رہے ہیں. اچھا آج رجسٹریشن جناب جو ہے نا وہ پہلے کہا گیا تھا کہ ہر ضلع میں 12 سینٹر بنیں گے, اب پتہ چلا ہے کہ جی 6 سینٹر بن رہے ہیں. پھر جناب جو ہے کہ وہ ایگریگیٹر خود آگے بیٹھے گا, چونکہ ایگریگیٹر لیٹ ہو گیا, اور اب جو ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ کوئی ہرکارے یا ایگریکلچر کے جو اہلکار ہیں ان کو جو ہے وہ بٹھایا ہوا ہے. آپ اتنے لمبے لمبے فاصلے ہیں, پہلے کسان جائے جا کے درخواست دے, پھر کسان جائے جا کے جو ہے وہ ریونیو کی جب وہ اس کی ہو جائے خسرے کی تصدیق, اس کے بعد پھر جائے وہ باردانہ لے کے آئے, پھر جناب وہ جو ہے وہ گندم اس میں رکھے اور پھر جا کے لے کے جائے. بلا شبہ پیمنٹ ہو جائے گی, ہم یہ نہیں کہتے, ہمیں اس بات پہ تحفظات نہیں ہیں, 72 گھنٹے میں پیمنٹ جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ مافیا گندم خرید کر لے گا, میری بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ کسان سے بہت کم گندم خریدی جائے گی, اور یہی مافیاز جو آج سٹاک کر رہے ہیں ان سے ایگریگیٹر یہ گندم خرید کریں گے, اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی موقع پہ بتائیں گے کہ جی آپ مہربانی کیجئے ریٹ بڑھا دیجئے اور ایک نوٹیفیکیشن کر دیجئے. یقین کریں سارے کسان خوش ہو جائیں گے کہ 3500 سے کم کوئی گندم نہ خرید کرے. اچھا میری ایک بات ہوئی فلور مل کے جو مالکان ہیں ان سے, میں نے کہا یار آپ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے آپ کی فیکٹریاں لوہے کا ڈھیر ہے, آپ یہ کسان کی وجہ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں, تو آپ کیوں نہیں 3500 روپے میں خرید کرتے. انہوں نے کہا بخاری صاحب ہم خرید کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں حکومت پہ اعتماد نہیں ہے, آج ہم 3500 روپے کی خرید کر لیں, کل کو حکومت آ کے ڈنڈے کے زور پہ جس طرح پچھلے سالوں میں انہوں نے کیا اور ہم سے کہے کہ کم ریٹ پہ ہمیں آٹا دیں, آگے ہماری بہت سی ملیں جو ہیں وہ ڈیفالٹ ہو گئی ہیں. تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور کسان کو صحیح معاوضہ ملے گا, کسان خوش ہوگا. جب نہیں ملے گا چاہے آپ اعلانات کرتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے بیوروکریٹس کو بھی جو فیصلہ ساز ہیں، اور ہمارے حکومت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ.